سفارت خانے پر میزائل حملہ. ایران کا جو دارالحکومت ہے تہران، وہاں پر پاکستانی سفارت خانے اور پاکستانی سفیر جو تھے ان کی رہائش گاہ فضائی بمباری ہے وہ کی گئی ہے، جو پاکستان کے لیے بھی بہت الارمنگ ہے. Was this a scorched earth strike on Tehran or a targeted strike at Pakistani assets? لیکن آج ہوا جو کچھ، اس نے تو نہ صرف دل دہلایا بلکہ تکلیف پہنچائی، نہ صرف تکلیف پہنچائی بلکہ شاکنگ تھا. تازہ ترین خبر ہم یہ دے رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں. جو اسرائیل کا حملہ تہران کے ڈپلومیٹک انکلیو پہ ہوا ہے، پاکستان کی جو امبیسی ہے تہران کے اندر اور پاکستان کے ایمبیسڈر کا تہران میں جو گھر ہے، کوئی ڈرون نہیں آئے بلکہ فائٹر جیٹس نے آ کر بمباری کی ہے. اور اس سب کے اندر جو تشویشناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت ہی عجیب سا سینیریو بنا ہے، کیونکہ تہران میں بھی جو بمباری ہو رہی تھی کچھ ایریاز کے حوالے سے سب کو پتا تھا کہ یہ نو گو ایریا ہے بھائی. اس وقت ایک بار پھر سے یہ جنگ جو ہے وہ انتہائی شدت اختیار کر چکی ہے. پاکستان ایک تنے ہوئے رسے پہ چل رہا ہے، پاکستان ایک بڑے امتحان سے دوچار ہے. آنے والے دن پاکستان کے لیے مزید کڑا امتحان ثابت ہوں گے. ان حملوں کے بعد شدید خوف و ہراس جو ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ ایسی صورتحال کے اندر کوئی بھی جو بندہ ہے وہ ظاہری بات ہے خوف و ہراس کا شکار تو ہوگا. اسرائیل نہیں چاہتا کہ جنگ بندی ہو. اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کو مکمل طور پر ایران کے نظرمز اور پاکستان کے حوالے سے جو بیان دیا، اس بیان کے بعد پاکستان کے سفارت خانے پر حملہ ایک ایسا نیکسس ابھر کر آیا ہے اس جنگ میں جو پاکستان کے لیے بھی بہت الارمنگ ہے. لیکن اب کیا ہوا ناظرین کرام کہ جو پاکستان کی ایمبیسی ہے اور جو پاکستان کے امبیسڈر ہے تہران میں، ان کی رہائش گاہ کے قریب ایریل بامبنگ ہوئی ہے. یہ کوئی میزائل کے ذریعے کوئی میزائل فائر نہیں ہوا، کوئی ڈرون نہیں آئے بلکہ فائٹر جیٹس نے آ کر بمباری کی ہے. اور اس سب کے اندر جو تشویشناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت ہی عجیب سا سینیریو بنا ہے، کیونکہ تہران میں بھی جو بمباری ہو رہی تھی کچھ ایریاز کے حوالے سے سب کو پتا تھا کہ یہ نو گو ایریا ہے بھائی، یہ ریڈ لائنز ہیں، یہ ڈپلومیٹک یہاں پہ. اچانک سے ایسا کیا ہوتا ہے کہ فائٹر جیٹس آتے ہیں، پاکستان کی ایمبیسی کے قریب آ کر بامبنگ کرتے ہیں، پاکستان کے سفیر کی رہائش گاہ کے قریب آ کر بامبنگ کرتے ہیں. الحمدللہ آل آر ڈپلومیٹک اسٹاف از سیف بٹ دے آر ان اسٹیٹ آف شاک. وہ شوق میں ہے کہ بھئی یہ ہوا کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے ان ہاسٹائل ایلیمنٹس کی جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں. کوئی تو ہے جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو خبریں ہیں وہ اس وقت سامنے آئی ہیں، اطلاعات جو اس وقت موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق ایران کا جو دارالحکومت ہے تہران، وہاں پر پاکستانی سفارت خانے اور پاکستانی سفیر جو تھے ان کی رہائش گاہ کے بالکل قریب جو فضائی بمباری ہے وہ کی گئی ہے. اب ذرائع اس حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ ذرائع کے مطابق تمام پاکستانی سفارتی عملہ محفوظ ہے، تاہم ان حملوں کے بعد شدید خوف و ہراس جو ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ ایسی صورتحال کے اندر کوئی بھی جو بندہ ہے وہ ظاہری بات ہے خوف و ہراس کا شکار تو ہوگا، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی سفارت خانے کے بالکل قریب ہی یہ فضائی بمباری جو ہے وہ کی گئی ہے. یہ پیش رفت آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جہاں پر پاکستان، ترکیے اور مصر کی مذاکرات کو لے کر چیزیں سامنے آ رہی ہیں. بارہا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ان پر تمام چیزیں جو ہے وہ زیر بحث ہیں. تو ایسے وقت کے اندر بالکل پاکستانی سفارت خانہ جہاں پہ تھا اس کے قریب فضائی بمباری کرنا اور یہ جو مذاکرات ہیں ان کو لگ یوں رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا ملک ہے جو سبوٹاج کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ مذاکرات کسی طریقے سے ہوں ہی نہ. اگر اس جانب پیش رفت کوئی کرتا بھی ہے تو اس میں ناکامی آئے. ایک جانب جہاں ناظرین کرام یہ انتہائی اس وقت الارمنگ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، دوسری طرف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بڑی ایک اہم خبر دی ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے برہا خلیجی ممالک کے اندر چاہے اسرائیل یا دیگر جو خلیجی ممالک ہیں، ادھر ایران کی جانب سے جو ریٹیلیشن کی گئی اور امریکی ایسٹس کو نشانہ بنایا گیا، امریکی بیسز جو تھیں ان کے اوپر حملے کیے گئے. تو اس صورتحال کے اندر اب یہ نوبت آ چکی ہے کہ امریکی فوجی جو ہیں بیسز کے اوپر رہ نہیں رہے. اب اس میں تفصیلات یہ سامنے آ رہی ہیں اور نیو یارک ٹائمز اس حوالے سے یہ تفصیلات فراہم کر رہا ہے کہ ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں پر بمباری کی، جس کے باعث بڑی تعداد میں امریکی فوجیوں کو خطے بھر میں ہوٹلوں اور دفتری عمارتوں میں منتقل ہونا پڑا. جو اسرائیل کا حملہ تہران کے ڈپلومیٹک انکلیو پہ ہوا ہے وہ پاکستان کی ایمبیسی کے بالکل ہی قریب ہوا ہے. انس ملک صاحب نے لکھا ہے کہ جناب پاکستان کی جو ایمبیسی ہے تہران کے اندر اور پاکستان کے ایمبیسڈر کا تہران میں جو گھر ہے
ईरान में, उसके बिल्कुल साथ ही इन्होंने हमला किया है और आज बड़ा ठीक ठाक किस्म का हमला तेहरान के ऊपर इस वक्त डिप्लोमेटिक एनक्लेव में किया, वहां पे हमला किया गया है। और पाकिस्तान की एम्बेसी को सिर्फ और सिर्फ कवर देने के लिए अगर कहा जा रहा है कि यार नहीं, ये जो जबियां पपियां यहाँ पे हो रही हैं बड़े नेतन्याहू और छोटे नेतन्याहू की, ये एवं खामखा की कहानी है, ये जबियां पपियां ऐसे ही हो रही हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है कि ये जबियां पपियां जेन्युइन है, या क्या पाकिस्तान की पॉलिसी जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है और अफगानिस्तान में है, क्या वो एग्जैक्ट पॉलिसी उसी तरह की नहीं आपको नजर आती, जो कि नैरेटिव बिल्कुल आपको वही नजर नहीं आता जो इजराइल का नैरेटिव आपको गजा में नजर आ रहा है या अब ईरान के अंदर भी नजर आ रहा है? अब जो इस वक्त बड़े ने जो हमला किया है तेहरान का, उसके हमारे पास जो विजुअल्स आए हैं वो आप देख लीजिए। ये तेहरान के डिप्लोमेटिक एनक्लेव के विजुअल्स हैं। डिप्लोमेटिक एनक्लेव ऑफ तेहरान में जो हमला हुआ है, ये पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर हमला है। उस खबर के फौरन बाद जब ये बात बताई गई और कही गई, दूसरी वीडियो है जो तेहरान की वीडियो है और ये उस अटैक की वीडियो है जो आज डिप्लोमेटिक एनक्लेव के ऊपर अटैक हुआ है। ये वीडियो हमें एक्सक्लूसिव जो है मौसूल हुई है। और उसके साथ ही ये इससे थोड़ी देर पहले सदर ट्रंप फरमा रहे थे कि जनाब मैंने पॉज कर दिया, लेकिन सदर ट्रंप वाज़े तौर के ऊपर मार्केट्स को स्टेबल करना चाहते हैं और मार्केट में स्टेबल करने के लिए बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों शामिल हैं, पाकिस्तान भी शामिल है, जो कि इस वक्त बैठा हुआ, न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी आई है इसके ऊपर कि क्यों बैठा हुआ है इस टेबल के ऊपर, जो इस वक्त नेगोशिएशन का नाम क्यों लिया जा रहा है, ये डाकिए का किरदार क्यों अदा कर रहा है, उसके ऊपर भी मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको देता हूं, उसके ऊपर भी मैं तफसीलात आपके पास लेके जाता हूं कि क्या रिश्वत में दिया गया है सदर ट्रंप को मुबैना